السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی نیو ٹی وی پر رمضان نشریات کے دوران ساحل ندیم صاحب اور سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے درمیان گفتگو کے دوران تلخی ہو گئی، کیونکہ ساحل ندیم صاحب علماء کرام کو اور پاکستان کی حکومت کو اس بات پر کرٹیسائز کر رہے تھے جو وہ علماء کرام کو 25,000 ماہانہ تنخواہ دے رہے ہیں۔ ساحل ندیم صاحب علماء کا حکومت سے تنخواہ لینے پر اپنے تحفظات کا اظہار کر ہی رہے تھے کہ وہاں پر موجود اینکر نے ساحل ندیم صاحب کو یہ بتایا کہ آپ کے ساتھ موجود سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی اسی بات کی بنیاد پر حکومت کے ہاتھ پر بیعت کر کے آئے ہیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ ساحل ندیم صاحب نے یہ فرمایا کہ حکومت سے تنخواہ لینے کے بعد علماء کرام حکومت پر تنقید کرنا چھوڑ دیں گے اور کمپرومائز کر لیں گے۔ اس پر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے یہ جواب دیا کہ حکومت سے تو بہت سے ادارے تنخواہ لیتے ہیں، تو کیا وہ سارے کے سارے حکومت پر تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کے جواب میں ساحل ندیم صاحب نے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا حوالہ دیا کہ کیسے انہوں نے خلیفہ وقت کے آفر کو مسترد کر دیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے قاضی ابو یوسف کا حوالہ دیا کہ کیسے انہوں نے خلیفہ وقت کے آفر کو قبول کر لیا تھا۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جہاں پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی ایک مشہور اداکارہ ان کے ساتھ فوٹو لے رہی ہیں۔ یہ ویڈیو منظر عام پر آنی ہی تھی کہ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے مولانا کو کرٹیسائز کیا۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ اگر مولانا کی اس ویڈیو کو دیکھا جائے تو انہوں نے ایک دفعہ بھی ہماری اس بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور اگر دیکھ بھی لیتے تو وہ ان کی بیٹیوں کی جگہ پر تھی۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی اکمل قادری صاحب نے انڈائریکٹلی نام لیے بغیر انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر اعتراض کیا اور یہ فرمایا کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر عوام کو علماء سے متنفر کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن خود پڑھو، خود سمجھنے کی کوشش کرو، مولویوں سے نہ سمجھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں 100 سال آپ اس پہ عمل کریں، اس کے بعد آ کر بیٹھیے گا، میں آپ سے 2 کویسچن کروں گا، آپ اس کے جواب دے کے بتا دیں۔ ترجمے سے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، ترجمے سے صرف اتنا ہوگا کہ آیت کیا کہہ رہی ہے آپ کو یہ پتہ چلے گا، لیکن اس سے مسئلہ کون سا نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اصل مقصود کیا ہے، پھر اس کی وضاحت کیا ہے، اس میں اور جو اجمال ہے اس کی تفصیل کیا ہے، یہ کوئی پتہ چلے گا ترجمہ قرآن سے۔ اور آج کل پھر ایک اور اپر لیول پر کچھ لوگ آگے ہیں کہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ دارالعلوم دیکھا، نہ کسی عالم کی صحبت میں رہے، تراجم لے لیے مختلف چیزوں کے، قرآن کے تراجم، بخاری، فلاں فلاں، آج کل ہر چیزوں کے مل جاتے ہیں، اور سیلف اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا اسکالر ڈکلیئر کر لیا، اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ینگ جنریشن کو وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنے 1500 سال کے اندر بزرگ گزرے وہ سب کے سب جھک مارتے رہے تھے، وہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہے تھے، وہ گندی حرکتوں میں انوالو رہے تھے، انہوں نے بہت سارا علم آپ لوگوں سے چھپا لیا ہے۔ 15ویں صدی ہجری میں اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے کہ وہ تمام رازوں سے یہ پردہ ہٹائے گا، اور یقینی سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کہیں نہ کہیں سے تو کیا ہی جاتا ہے، از خود نہیں آتے، ہوتے ذرا ذہین ہیں، چرب زبان ہوتے ہیں، بس پھر وہ اس کے بعد ہماری ینگ جنریشن ان کے پیچھے جا کر اور پھر وہ تباہی اور بربادی کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ رمضان کے آغاز میں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی دفاع سنت سیریز میں جاوید احمد غامدی صاحب کے حدیث کے نقطہ نظر کو کرٹیسائز کریں گے اور ان کو جواب دیں گے، اور اسی وجہ سے انہوں نے جاوید احمد غامدی صاحب کو سافٹ منکر حدیث تک کہہ دیا تھا۔ لیکن ابھی حال ہی میں جس دن مفتی صاحب کو غامدی صاحب کو جواب دینا تھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ غامدی صاحب کے حدیث اور سنت کے پورے استدلال سے واقف نہیں ہیں، لہٰذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غامدی صاحب کی حدیث سیریز کو پہلے مکمل سنیں گے اور اس کے بعد ان کا رد کریں گے۔ کل کے لیکچر میں آخر میں نے ایک بات کہی تھی، اور وہ یہ تھی آج کے ٹاپک کے تعلق سے کہ فتنہ انکار حدیث کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں غامدی حضرات کا بھی نام آتا ہے، اور اس لیے انکار حدیث کے تحت غامدی حضرات کا کیا نظریہ ہے اس کو سمجھنا، اور وہ نظریہ کیوں غلط ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں گفتگو تو کرنا چاہتا تھا اس موضوع پر، لیکن میں نے آج کا ٹاپک بدل دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی بھی موضوع پر گفتگو کریں، چاہے ہمیں بنیادی طور پر کسی شخص سے اختلاف ہے یا اتفاق ہے، کسی بھی موضوع پر اگر ہم گفتگو کریں تو جب تک مکمل آپ کے پاس تحقیق اس کے اصلی مصادر اور جو اس کے اصلی سورسز ہیں وہاں سے نہ ہو، تب تک آپ کو اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اپنی گفتگو کو روک لینا چاہیے۔ غامدی صاحب نے ان کے چینل پر ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ پوری ایک سیریز ہے، تو 4 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے، پھر وہ الگ الگ حصوں میں اس کو کاٹا گیا ہے، میرے خیال سے کوئی 20-25 کے قریب اس کی قسطیں بنی ہیں، تو کافی میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، اور اس کے بعد ان کی کتابیں بھی ہیں، المیزان ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک صفحہ بصفحہ اور حرف بحرف ان کتابوں کو نہ پڑھ لیا جائے، اس وقت تک غامدی صاحب کے موقف کو بیان کرنا یا اس پر کوئی نقد کرنا منصفانہ نہیں ہوگا۔ میں نے کچھ کتابیں ایسی دیکھی کہ جو غامدی صاحب کے رد میں لکھی گئی ہیں، لیکن محض رد میں لکھی جانے والی کتابیں پڑھ کر رد کر دینا یہ تو علمی دیانت کے خلاف ہے،
آپ رد کریں تو اگر مان لیجیے اوریجنل سورسز موجود نہ ہوتے تو پھر آپ کے پاس کوئی دوسری صورت نہیں تھی. آپ ان کے خلاف جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں یہ سیکنڈری سورسز کہلاتے ہیں, تو سیکنڈری سورسز کی بنیاد پر آپ رد کر سکتے تھے. لیکن جب پرائمری سورسز اویلیبل ہیں تو سیکنڈری سورسز پر کیوں ریلائی کرنا کام کو آسان کرنے کے لیے. اس لیے میں نے اس گفتگو کو جو غامدیت سے متعلق ہے میں نے مؤخر کر دیا ہے. اس سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ غامدی صاحب کے تعلق سے ہمارا جو موقف ہے اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے. موقف وہی ہے, لیکن پبلکلی جب ہم گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ مکمل دلائل کے ساتھ محاکمہ ہوگا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی سوشل میڈیا پر شیعہ اسکالر کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے, جن سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ نماز تراویح اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ سیدنا عمر نے اس کی شروعات کی تھی. تو اس کے جواب میں وہ اس بات کی نفی کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز تراویح اس وجہ سے نہیں پڑھتے کیونکہ نبی اسلام کے دور میں نماز تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی. تو آگے سے اینکر نے کاؤنٹر کوشچن یہ کیا کہ نبی اسلام کے دور میں تو ماتم بھی نہیں ہوا کرتا تھا. حضرت عمر سے تو چلو ایک اختلافات ایک طرف, یہ آپ کیا اس وجہ سے ہی تراویح کو نہیں مانتے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. تراویح کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھی. ماتم بھی نہیں تھا؟ ہاں ماتم نہیں تھا تو وہ بھی بدعت ہے. لیکن ماتم کے وہ موجود تھے, اتوار موجود, طور طریقے موجود تھے. باجماعت نماز نبی پاک کے ٹائم پہ بھی ہوتی تھی, تراویح نہیں تھی نا. نفل نماز کبھی باجماعت نہیں ہوئی ہوئی. رسول منع کیا پڑھانے سے, منع کیا ہے کہ نفل نماز فرادہ پڑھو جا کے. خود حضرت عمر کا قول ہے کہ یہ بدعت ہے, یہ بدعت حسنہ میں نے شروع کر دی ہے. لیکن ماتم کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ یہ بدعت حسنہ ہے. اس کو تو ہم نے مستحب سمجھا ہے, ہمارے ائمہ نے ماتم کیا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں. ہاں اب اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈفرنٹ کر لیا ہے, چیز وہی ہے, ہم تھوڑا سا آرگنائز زیادہ کر لیا, کلچرل یہ بھی تو ایک نماز کو آرگنائز کیا. نہیں دیکھیں دین کا حصہ نہیں بنا سکتے نا آپ اس کو. آپ اللہ کے رسول کی صراحتاً مخالفت کریں اور آپ ہم نے آرگنائز کر دیا, ایسا نہیں ہو سکتا. مخالفت سر یہ کیسے ہوگی؟ مخالفت ہے نا, اللہ کے رسول کہہ رہے فرادہ پڑھو, آپ نے کہا یہ سارے مل کے پڑھیں گے, تو آپ کے خیال میں گناہ بن رہی ہے؟ میں اس پہ کچھ نہیں کہتا ہوں. اگر آپ بدعت ہے ہاں مخالفت ہے تو ٹھیک ہے, مخالفت تو گناہ ہے, بالکل تراویح پڑھنا گناہ ہے. سیدھا بولے نا سر, ڈر کیوں رہے ہیں آپ؟ نہیں میں ڈر نہیں رہا ہوں, میں آپ نہیں تقریبا نہیں, میں لفظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو اس بات کو سیٹسفائی کر سکے, ٹھیک ہے, ایڈریس کر سکے. بات یہ ہے کہ ایک چیز دین کا حصہ نہیں ہے, آپ اس دین کا حصہ بنا دیا, اور اختلاف ہو رہا ہے آج تک بھی کہ 8 رکعت ہے یا 11 ہے یا 20 رکعت کا بھی اختلاف چل رہا ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مفتی فضل حمدر صاحب کو نماز تراویح پر جواب دیا. کچھ دنوں پہلے ہم نے مفتی فضل حمدر صاحب کی ایک نیوز کور کی تھی جس میں مفتی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بدعت سیدنا عمر نے شروع کی تھی. مفتی صاحب کی اسی اسٹیٹمنٹ پر انجینئر صاحب نے ان کو جواب دیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی ویڈیو ضرور دیکھیں. 2010 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں, سیدنا عمر نے تراویح کی جماعت دوبارہ سے شروع کروائی ایک امام کے پیچھے, اور پھر کہا نعم البدعۃ ھذہ, یہ کتنی اچھی بدعت ہے. 2010 نمبر حدیث صحیح بخاری کی. اور پھر وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے ایک جملہ بولا کہ اس سے بہتر نماز وہ ہے جو انسان آخری پہر میں اٹھ کے پڑھتا ہے گھر کے اندر. یعنی جو لوگ عشاء کے ساتھ قیام اللیل کرتے ہیں ان سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جو آخری پہر اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں گھر کے اندر. پڑھنے بے شک جو کراچی کے ایک مفتی نے شیعہ کی سپورٹ کے اندر اس حدیث کا ترجمہ غلط کیا اور کہا کہ حضرت عمر نے کہا کہ جو لوگ تراویح نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں ان سے بہتر وہ لوگ ہیں جو گھروں میں سوئے ہوئے ہیں, اور اس سے اس نے کہا یہ تراویح جو ہے وہ بدعت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بالکل خوف خدا نہیں آیا. وہ آپ خود عربی پڑھیں, پوری تشریح راوی نے ساتھ کی ہوئی ہے اس کے حدیث کے راوی نے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے عربی لنگوسٹک میں جب بات ہو رہی ہے الفاظ آگے پیچھے ہونے سے اٹھو مت بیٹھو کچھ چیزیں اشارتاً ہو رہی ہوتی ہیں. قرآن پاک میں بھی کچھ چیزیں اشارتاً ہوتی ہیں, وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کس کانٹیکسٹ میں آپ نے بٹھانا ہے. پورا جملہ بولنا ضروری نہیں ہوتا. تراویح بدعت کہاں سے ہوئی؟ نبی اسلام نے 3 دن پڑھائی ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے. حضور ایک دفعہ بھی کوئی عمل کرے آپ روزانہ کریں وہ بدعت نہیں ہو سکتا. وہ بدعت انہوں نے رینیو کے معنوں میں کہا یا ان معنوں میں کہا کہ حضور کی وفات کے بعد لوگ ٹولیوں کی شکل میں پڑھتے تھے سیدنا ابوبکر کے دور میں, تو حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے جمع کیا. یہ بھی 2 نمبری کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جماعت شروع کروائی. نہ, جماعت حضور کے زمانے میں بھی ہوتی تھی, حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی ہوتی تھی, ٹولیوں کی شکل میں. ایک حافظ کھڑا کیا مسجد نبوی میں, ایک طرف 8-10 بندے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے, 8-10 دوسرے کے پیچھے. یہ بخاری میں موجود ہے, چھپاتے ہیں یہ سے مراد میں اہل تشیع کہہ رہا ہوں یا شیعہ نواز چند آج کل مفتی جو اس قسم کے بیان دے رہے ہیں اور سیدنا عمر کی توہین کر رہے ہیں کہ انہوں نے جماعت شروع کروا دی, انہوں نے بدعت شروع کروا دی. نہ, نبی اسلام کے زمانے میں بھی ہوتی تھی. آپ نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے پڑھائی تو تم پہ فرض نہ ہو جائے, اپنے گھروں میں نماز پڑھو. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں اہل تشیع عالم علامہ شہریار رضا عبیدی صاحب نے علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کے امریکہ کے دورے پر اعتراض کیا. لیکن پاکستان سے بلایا اس نے ایک اہل حدیث, جو اہل حدیث میں بھی یزیدی گروہ کا ایک بڑا ملا ہے کہ جن کا نام ہے ہشام الہی ظہیر. گو کہ ان کے والد بھی ناسبیت میں بہت بڑا مقام رکھتے تھے. انہیں کیوں بلایا گیا؟ تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے شام میں اپنا ایک پالتو پالا ہوا ہے, اور وہ بھی اہل حدیث مکتب فکر سے ہے, اور خصوصاً یزیدی اہل حدیث سے. تو ان صاحب کی بڑی اچھی کلاس لی ساحل ادیم صاحب نے, بڑا اچھا کام کیا, اور ان موصوف نے جواب یہ دیا کہ میں اسلام کا نقطہ نظر بیان کرنے گیا تھا. تو وہ آپ نے کیا نقطہ نظر بیان کیا؟ وہ تو ارشاد فرمائیں. پھر موصوف اپنا دفاع کرنے میں کہتے ہیں کہ میں کلمہ حق بیان کرنے گیا تھا سلطان جائر کے پاس. تو سلطان جائر جو سعودی عرب کے ہیں, ان کے تو آپ نوکر ہیں, غلام ہیں, خادم ہیں, ان کی قدم بوسی کرنے والے ہیں, اور آپ کے تو مذہب میں سلطان اولو الامر ہوتا ہے, آپ کے مذہب میں سلطان خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے, آپ کے مذہب میں سلطان امام ہوتا ہے, اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے. جابر سلطان کا کانسیپٹ تو آپ کے یہاں بلکہ تمام اہل سنت میں ہے ہی نہیں.
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप डोनाल्ड ट्रंप के पास गए थे, तो आप ये कह के गए थे कि मैं जाबिर और एक जालिम सुल्तान के पास जा रहा हूँ। आपने वहाँ जाके कौन सा ऐसा बयान दिया कि जिसके बाद अमेरिका के मीडिया ने कवरेज दी हो कि जी एक पाकिस्तान से शुजा आदमी आया था यजीद का मानने वाला, और वो ये कह गया और वो कह गया? कौन सी आपने ऐसी बात कही कि जिस पे ये कहा जा सके कि आपने जाकर उम्मत मुस्लिमा का कोई हक अदा कर दिया? नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली सोशल मीडिया पर मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें वो ये फरमाते हैं कि जब वो ऑनलाइन लाइव गुफ्तगू करते हैं तो कादियान से कादियानी और तेल अवीव से यहूदी उन पर जादू करके उनकी आवाज़ ख़राब कर देते हैं। मेरी गुफ्तगू में बाज़ औक़ात मेरी गले में या तबीयत में खराबी आती है ना जब लाइव चल रहा होता है। ये तेल अवीव से, कादियान से, तेहरान से, मुख्तलिफ जगहों से आपके इस लाइव पे जादू होता है, ये ऑनलाइन जादू होता है। ऐसे खांसी नहीं आती, ये कोई जुकाम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1-1.5 साल से मुझे बुखार तक भी नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ ये बराह रास्त चल रहा होता है, तो जिन पर जद पड़ रही होती है ना, तो उन पर ही जादू होता है, ऑनलाइन जादू करते हैं। आपने नहीं देखा हो तो फिर आप देख लें, दुनिया में चीजें मौजूद है। वो क्रिकेट का मैच चल रहा है और वो इधर से यूं दबाती है और वो खिलाड़ी गिर जाता है। वैसे ये बड़ी अजीब बात है कि पिछले 15 सालों से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कादियानी समेत तमाम के तमाम उलमाए किराम पर तनकीद करते हैं, लेकिन आज तक उन पर किसी जादू ने असर नहीं किया। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मुफ्ती साहब को जादू से महफूज फरमाए। और आखिर में मैं आप तमाम भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि आज जुमे की रात को जो आज हसन इलियास का एपिसोड नंबर 25 होना था वो आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे हसन इलियास साहब की तबीयत नासाज है। अब तमाम भाइयों से गुजारिश है कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मुस्लिम टुडे की सारी वीडियोस की इमीडिएट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें और मिलते हैं इस तरह की नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।